شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العظیم. سورہ فجر مکی صورت ہے. اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے شروع میں چند چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں اور اس کے بعد کفار کے عذاب کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں ہیں ان پر بھی عذاب آیا، لہٰذا تم بھی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر بھی عذاب آئے گا. اس کے بعد انسانوں کی طبیعت کو بیان کیا کہ انسان پر رزق تنگ ہو جائے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے اور رزق کشادہ ہو جائے تو اس کی کیا کیفیات ہوتی ہیں. اور اس کے بعد آخر میں صورت میں کچھ چیزیں بیان فرمائیں کہ یہ کام ہے ایسے جو انسانوں کو نہیں کرنے چاہیے، اور آخر میں جو نیک لوگ ہیں ان کا اخروی انجام اس کو بیان فرمایا گیا. پہلی 4 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کی قسم اٹھائی. والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع اور جفت کی، والوتر اور طاق کی، واللیل اور رات کی، اذا یسری جب وہ چل پڑے. 5 چیزوں کی قسم اٹھائے گی. والفجر فجر کی قسم. فجر کا وقت دنیا میں جب طلوع ہوتا ہے تو ایک نیا انقلاب آتا ہے اور ایک نئے دن کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کی قسم اٹھائی گی. ولیال عشر اور 10 راتوں کی. 10 راتیں کون سی مراد ہیں؟ اکثر مفسرین یہاں پر 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں.
جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے ذی الحجہ، اس کی جو 10 راتیں ہیں ان کی احادیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی اعمال کرنا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے اور اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، سوائے اس آدمی کے جو اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر شہید ہو گیا، تو اس کا مرتبہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی اعمال میں ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کرنا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق۔ اس جفت سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن ہے اور طاق سے مراد 9 ذی الحجہ یوم عرفہ ہے۔ اور یوم عرفہ بھی بڑی اہمیت اور فضیلت والا دن ہے کہ اس دن حاجی میدان عرفات کے اندر جمع ہوتے ہیں اور حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے وہ ادا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کی بھی قسم اٹھائی گئی۔ اور آخر میں واللیل، رات کی اذا یسر، جب وہ جانے لگے، ان 5 چیزوں کی قسم اٹھائی۔ قسم کے بعد جواب قسم ہوتا ہے، ایک اور جملہ ہوتا ہے جو یہاں حذف ہوتا ہے، وہ ہے لِيُعَذَّبَنَّ الْكُفَّارِ، کہ کفار کو ضرور عذاب ہو، کہ انہیں اٹھایا جائے گا قیامت والے دن اور ان کو عذاب دیا جائے گا۔ حل فی ذالک، کیا نہیں ہے اس میں قسم لذی حجر، عقل مند کے لیے، کیا ایک عقل والے کے لیے اتنی قسم کافی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد نہ ماننے والوں کے لیے عذاب کو بیان فرمایا؟ تو عقل مند لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کی بات ویسی سچی ہے اور اللہ رب العزت 5 قسمیں اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ تمہیں عذاب ہوگا، یہ قسمیں تمہارے لیے کافی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ قوموں کے واقعات بیان فرمائے کہ ان پر عذاب آیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی، تو اسی طرح یہ لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان پر بھی عذاب آئے۔ الم ترى، کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، تیرے رب نے کیسے کیا بعاد، قوم عاد کے ساتھ۔ ارم، وہ قوم ارم تھی، ذات العماد، جو اونچے ستونوں والے تھے۔ عاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک قوم عاد جو پہلے والی ہے، انہیں عاد الاولیٰ بھی کہتے ہیں اور عاد ارم بھی کہتے ہیں، اور دوسری قوم سمود، اس کو بھی قوم عاد کہتے ہیں کیونکہ قوم سمود کے وہی لوگ تھے جو قوم عاد سے بچے ہوئے تھے۔ ان کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا، اللہ کے پیغمبر نے ان کو دعوت دی، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر کی بات انہوں نے نہ مانی، اللہ کے پیغمبر نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، چنانچہ اللہ نے ہوا بھیجی ان پر، اور پوری قوم، وہ اس ہوا نے ان کو اٹھا اٹھا کر پھینکا۔ اللہ نے فرمایا کہ 7 دن 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن تک وہ ہوا ان پر آئی اور ان کو ایسے اٹھا اٹھا کے پھینکا۔ قرآن کہتا ہے کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ کھجور کے تنوں کی طرح وہ پڑے ہوئے تھے۔ تو الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک، تیرے رب نے کیسے کیا بعاد، عاد کے ساتھ، ارم، جو قوم ارم والی تھی، ذات العماد، قوم ارم ذات العماد، جو لمبے ستونوں والی تھی۔ لمبے ستونوں والے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ شان و شوکت والے تھے اور انہوں نے اونچے اونچے ستون بنائے تھے اور اونچے اونچے ان کے قد تھے، اونچی اونچی عمارتیں وہ بناتے تھے۔ التی، یہ وہ ایسی قوم تھی کہ لم یخلق مثلھا، ان جیسے لوگ پیدا نہیں کیے گئے فی البلاد، شہروں میں، ان جیسے لوگ پھر دوبارہ دنیا میں نہیں آئے۔ وثمود، اور آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم سمود کے ساتھ کیا کیا، الذین جابوا الصخر، جنہوں نے پتھروں کو تراشا تھا، بالواد، وادی میں۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، یہ پہاڑوں کو تراش تراش کے اس کے اندر گھر بناتے تھے۔ وفرعون، اور آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے فرعون کے ساتھ کیا کیا، ذی الاوتاد،
جو میخوں والا تھا، کیلوں والا تھا، کیل۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ ذی الاوتاد، تو شان و شوکت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت شان و شوکت والا تھا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جس کو عذاب دیتا تھا اس کو لٹا کے اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں لگوا دیتا تھا، میخیں لگوا دیتا تھا۔ اس لیے وہ فرعون ذی الاوتاد، اور تیرے رب نے کیا کیا اس فرعون کے ساتھ، ذی الاوتاد جو میخوں والا تھا۔ الذین، یہ وہ لوگ تھے، طغوا فی البلاد، جنہوں نے شہروں کے اندر سرکشی کی تھی، فاکثروا فیہا الفساد، اور انہوں نے اس میں بہت زیادہ فساد مچایا تھا۔ فاکثروا، بہت زیادہ مچایا تھا، فیہا، ان شہروں میں، الفساد، فساد۔ فصب علیہم، تو برسایا ان پر، ربک کا، تیرے رب نے، صوت عذاب، عذاب کا کوڑا۔ تو قوم عاد، قوم سمود اور فرعون، انہوں نے وقت کے نبی کی بات نہیں مانی۔ فصب علیہم ربک، تیرے رب نے ان پر برسایا صوت عذاب، عذاب کا کوڑا۔ ان ربک، یقیناً تیرا رب، لبالمرصاد، وہ سب کو نظر میں رکھے ہوئے۔ مرصاد کہتے ہیں طاق میں ہونا اور بالکل دیکھتے رہنا۔ تو ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا رب سب کو دیکھ رہا ہے، سب پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگ بھی اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں مان رہے، ان کے ساتھ اللہ وہی کریں گے جو قوم عاد کے ساتھ ہوا، جو قوم سمود کے ساتھ ہوا، اور جو فرعون کے ساتھ ہوا۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت آئے گی، اور قسمیں اٹھائیں، نہ ماننے والوں کو عذاب ہوگا، اور تم سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان پر بھی عذاب آئے، قوم عاد، سمود اور فرعون پر۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس اگلی آیات کے اندر انسان کی فطرت کو بیان کیا۔ اما الانسان، بہرحال انسان، اس کی حالت یہ ہے کہ اذا مبتلاہ ربہ، جب اس کا رب اسے آزمائے، فاکرمہ، اس کا اکرام کرے، ونعمہ، اس پر انعامات کرے، فیقول، تو وہ کہتا ہے، ربی اکرمن، میرے رب نے میری عزت کی۔ واما، اور دوسری طرف، اذا مبتلا، جب اللہ اسے آزمائے، فقدر علیہ رزقا، اس کا رزق اس پر تنگ کر دے، فیقول، وہ کہتا ہے، ربی، میرے رب نے اہانن، میری توہین کی۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان رزق کی زیادتی کو اللہ کا اکرام سمجھتا ہے، اور رزق کی کمی کو اپنی توہین سمجھتا ہے کہ اللہ نے میرا اکرام کیا ہے، میری عزت افزائی کی، مجھے زیادہ رزق دیا، اور اللہ نے مجھے کم دیا، میری توہین ہوگی۔ کہا دونوں باتیں ایسی نہیں۔ اللہ نے رزق زیادہ دیا ہے تو یہ بھی اذا مبتلاہ، اللہ اس کو آزما رہے ہیں، اور اگر رزق اللہ نے تنگ کیا ہے، اذا مبتلاہ، یہ بھی اللہ اس کو آزما رہے ہیں۔ انسان دونوں صورتوں میں آزمائش میں، اللہ کسی کو دے کر آزما رہے ہیں، کسی سے لے کر آزما رہے ہیں، کسی کو زیادہ دے کر آزما رہے ہیں، کسی کو کم دے کر آزما رہے ہیں۔ جس کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، اللہ اس کو آزما رہے ہیں کہ یہ انسان اس مال میں اس کو ذاتی کمال سمجھتا ہے یا اللہ کا فضل سمجھتا ہے، اور پھر اس کو صحیح طریقوں پہ خرچ کرتا ہے یا غلط راستوں پہ خرچ کرتا ہے، پھر سارا اپنے اوپر ہی لگا رہا ہے یا اللہ کے جو بندے ہیں ان کا بھی خیال رکھ رہا ہے۔ یہ انسان کی آزمائش ہے۔ جس کا تنگ ہے اس کی آزمائش ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ دونوں آزمائش میں، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے اس کا امتحان ہے کہ وہ اللہ کا فضل سمجھے، اس کو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کو حلال طریقے سے کمائے، حلال راستوں پر، جائز راستوں پر خرچ کرے۔ اللہ نے جن کاموں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ان پر کرے، جن کاموں سے اللہ نے روکا ان سے رک جائے، اور جس کو اللہ نے تنگ کیا ہے اسے چاہیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ سے مانگے، اور اللہ کے بندوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اما الانسان فاما الانسان، بہرحال انسان اذا مبتلاہ ربہ، جب اللہ اسے آزماتا ہے، فاکرمہ ونعمہ، اس کا انعام اور اکرام کرتا ہے، فیقول، وہ کہتا ہے، ربی اکرمن، میرے رب نے میری عزت کی، حالانکہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ اما اذا مبتلا، بہرحال جب اللہ اسے آزماتا ہے، فقدر علیہ رزقا، اس کا رزق اس کو تنگ کر دیتا ہے، فیقول، وہ کہتا ہے، ربی اہانن، میرے رب نے میری توہین کی، حالانکہ نہ اس صورت میں توہین ہے نہ اس صورت میں اکرام ہے، اس صورت میں بھی آزمائش ہے، اس صورت میں بھی آزمائش ہے۔ کلا، انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تم
اللہ نے فرمایا کہ کچھ ایسے کام ہیں جو تم نہیں کرتے ہو، تمہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات کہا بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ لا تکرمون الیتیم، بڑا عجیب جملہ، یہ نہیں کہا یتیم پر مال خرچ نہیں کرتے، کہا لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ صرف یتیم پر مال نہیں خرچ کرنا، عزت اور احترام کے ساتھ اس کی عزت کرنی، کہ اللہ نے اس کو یتیم بنایا، اللہ نے اس سے والد اس کا اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اس کے یتیم ہونے میں اس کا کوئی ذاتی نقص نہیں ہے، یہ یتیم ہے تو اس کو اللہ نے یتیم پیدا کی، لہٰذا اس کی عزت احترام انسان کرے، اپنے بیٹے کی طرح اس کو سمجھے۔ تو کہا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے، اس کی عزت نہیں کرتے۔ دوسری بات ولا تحاضون، تم ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے علی طعام المسکین، غریبوں کو کھلانے میں، غریبوں کو کھلانے میں، مسکینوں کو کھلانے میں ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ تو خود بھی کھلانا چاہیے، اور خود اگر طاقت وسعت نہیں ہے تو ایک دوسرے کو ترغیب دو، یار فلاں بندہ مستحق ہے، اس کے ساتھ تعاون کرو۔ تو ولا تحاضون، تم ایک دوسرے کو تعاون نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے پر۔ تیسرا وتأکلون التراث، تم میراث کا مال کھا جاتے ہو، تأکلون تم کھا جاتے ہو، تراث میراث کا مال، اکل لما سمیٹ سمیٹ کر، میراث کا مال سارا سمیٹ کے کھا جاتے۔ یہ بہت اہم جملہ ہے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے، کہ ہمارے ہاں میراث کی تقسیم صحیح نہیں ہوتی، کہ میراث میں کوئی شخص فوت ہوتا ہے، بیٹے سارے مال پر قابض ہو جاتے ہیں، سارا مال بیٹے لے جاتے، بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے، اس کے ماں باپ کو، میت کے ماں باپ کو کچھ نہیں دیتے، اس کی بیوی کو بعض دفعہ کچھ نہیں ملتا، سارے مال کاروبار ہر چیز پر بیٹے قابض ہو جاتے ہیں، تو ہمارا ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے کے بعد اس کا جتنا بھی مال ہے، اس کے جسم پر پہنا ہوا لباس، اس کے ہاتھ کی گھڑی، اس کا موبائل، اس کا کاروبار، اس کا گھر، جائیداد، جملہ جتنی بھی چیزیں، وہ ساری کی ساری میراث ہیں۔ اس میراث کے اندر اس کے بیٹے کا بھی حصہ ہے، اس کی بیٹی کا بھی حصہ ہے، اس کی بیوی کا بھی حصہ ہے، بیوی فوت ہو شوہر کا حصہ، اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کا حصہ ہے، وہ فوت ہو گئے تو دادے کا حصہ ہے، بعض صورتوں میں اوپر دادی وغیرہ کا بھی بنتا ہے۔ تو یہ سارے وہ ہیں، اور اگر یہ نہ ہو بعض دفعہ تو اس کے بہن بھائیوں کا، بعض صورتوں میں چچا کا، چچزاد بھائیوں کا وہ بھی حصہ بنتا ہے، لیکن وہ کم لوگ ہوتے ہیں، ایک لمبے تفصیلی مسائل ہیں جو آپ بعد میں پوچھ لیں گے کسی موقع پر، جس بندے کو جو بھی پیش آئے تو وہ پوچھ سکتا ہے اس کو۔ تو قرآن نے کہا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ، تم میراث کھا جاتے ہو، اکل لما سمیٹ سمیٹ کر، ساری میراث خود قبضہ کر لی۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور تم مال سے محبت کرتے ہو، حباً جما، اور بے حد محبت کر۔ یہ چار چیزیں ہیں فرمایا انسانوں کے اندر پائی جاتی ہیں، یتیم کا اکرام نہ کرنا، ایک دوسرے کو غریبوں کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا، میراث کا مال کھا جانا، اور مال سے انتہائی محبت کرنا۔ کہا اصل یہ خرابی ہے، انسانوں کے اندر یہ بیماریاں پائی جاتی ہیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، کلا انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ کام اپنے اندر سے نکالنے چاہیے۔ اللہ رب العزت نے آخر میں قیامت کو بیان فرمایا، کہا اس دن کو یاد رکھو، لہٰذا یہ چیزیں چھوڑ دو، مال سے محبت چھوڑ دو، یتیموں کو کھانا کھلایا کرو، غریبوں پر مال خرچ کیا کرو، مال میراث کی صحیح تقسیم کیا کرو۔ اذا دکت الارض، جب زمین کو برابر کر دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، دکن دکا، کوٹ کوٹ کر۔ اذا دکت الارض، جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، دکن دکا، کوٹ کوٹ کے، وجاء ربک، تیرا رب بھی آئے گا، والملک، اور فرشتے بھی، صفاً صفا، صف کے اندر فرشتے بھی صف باندھے حشر کے میدان میں آئیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ اللہ رب العزت کے آنے کو جو بیان کیا گیا تھا، یہ متشابہات میں سے جو بھی اس کی مراد ہے وہ حق ہے، وہ اللہ رب العزت کے بارے میں قرآن نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کا آنا انسانوں کی طرح نہیں ہوتا، جو بھی اللہ کی مراد ہے وہ حق ہے، یہ متشابہات میں سے۔ وجاء ربک، متشابہات کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کا حقیقی معنی انسانوں کو معلوم نہیں ہے، قرآن نے کہا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو متشابہات ہیں، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، جن کی تعویل، جن کا مطلب سوائے اللہ کے کسی کو پتہ نہیں، وما یعلم تأویلہ الا اللہ۔
وجا رب کا تیرا رب بھی آئے گا، والملک اور فرشتے بھی، صفاً صفا قطار باندھے ہوئے، وجی یومئذ بجہنم اس دن جہنم کو بھی لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان اس دن انسان سمجھ لے گا، اسے سمجھ آ جائے گی، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ اب کہاں ہے وقت سمجھنے کا، وجیء یومئذ بجہنم اس دن جہنم کو لایا جائے گا، یومئذ اس دن یتذکر الانسان انسان سمجھ لے گا کہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کے پیغمبروں نے ٹھیک بات کی تھی، جنت بھی حق ہے، جہنم بھی حق ہے، سب کچھ صحیح ہے، اب میں ایمان لے آیا ہوں۔ تو قرآن نے کہا انا لہ الذکریٰ، اب کہاں سمجھنے کا وقت ہے، انا لہ کہاں ہے اس کے لیے ذکریٰ، اب سمجھنے کا وقت، اب سمجھنے کا وقت نہیں ہے۔ یقول انسان کہے گا یا لیتنی ہائے کاش، قدمت لحیاتی میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ کیا بھیج دیا ہوتا، قدم تو میں نے آگے بھیج دیا ہوتا لحیاتی اپنی اس زندگی کے لیے، کہ اس آج جو زندگی ہے قیامت والے دن انسان کہے گا کہ اس زندگی کے لیے میں نے دنیا سے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر انسان یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے آگے کیا بھیج رہے ہیں، میں اپنے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہوں، نیک اعمال بھیج رہا ہوں یا برے اعمال بھیج رہا ہوں، جو بھی میں کام یہاں پر کرتا ہوں وہ میں آگے بھیج رہا ہوں، اچھا عمل ہے تو اچھا جا رہا ہے، برا عمل ہے تو برا جا رہا ہے، کل انسان مرنے کے بعد اس کو دیکھ لے گا۔ تو یقول یا لیتنی انسان کہے گا ہائے کاش قدمت لحیاتی میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ اعمال آگے بھیجے ہوتے، فیومئذ اس دن لا يعذب عذاب نہیں دے گا، عذابہ اللہ کے عذاب کی طرح احد کوئی ایک، اللہ کے عذاب کے برابر کسی کا عذاب نہیں ہے۔ فیومئذ پس اس دن لا يعذب کوئی عذاب نہیں دینے والا ہوگا، عذابہ اس کے عذاب کے برابر، تو اللہ کے عذاب کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا۔ ولا یوثق اور نہ کوئی باندھے گا، وثاقہ احد اللہ کے باندھنے کی طرح، اللہ کے باندھنے کی طرح کوئی باندھنے والا نہیں ہے، کہ اللہ جس طرح جکڑیں گے، اللہ جس طرح عذاب دیں گے، نہ اس طرح کوئی جکڑنے والا ہے، نہ اس طرح کوئی عذاب دینے والا ہے۔ یا ایتھا النفس اعلان ہوگا کہ اے نفس، اے جان، المطمئنہ جس نے اطمینان حاصل کر لیا ہے۔ اطمینان حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت کرتے کرتے اس کا دل اللہ کی عبادت پر مطمئن ہو گیا۔ ارجعی الی ربک اب تو اپنے رب کی طرف چلے جا، راضیہ اللہ تجھ سے راضی، مرضیہ راضیتاً مرضیہ تو اس سے راضی ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ ارجعی الی ربک تو اللہ کی طرف لوٹ جا، راضیتاً کہ تو اس سے راضی ہے، مرضیہ اور وہ تجھ سے راضی ہے، اللہ کی طرف سے۔ یہ اعلان ہوگا کل حشر کے دن بھی، اور یہ اعلان ہوگا موت کے وقت، کہ جب انسان مرتا ہے تو نیک انسان ہوتا ہے، اسے بھی ملک الموت یہ کہتے ہیں کہ ایک پاک روح جو پاک جسم کے اندر تھی تو جا اپنے رب کی طرف، تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی میرے بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو اللہ رب العزت میں جنت میں داخل ہونے کے لیے بھی پہلے کہا میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، تو جنت بھی تب ملے گی جب انسان اللہ کے نیک بندوں کے راستے پر چلے گا۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ کفار کو نہ ماننے والوں کو عذاب ہوگا، اور پہلی قوموں کے قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کے واقعات بیان کیے، کہا کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا، اب بھی جو اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں مانیں گے ان پر عذاب آئے گا۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ مال و دولت کی زیادہ ہونے کو وہ اللہ کی نعمت سمجھتا ہے، مال و دولت کی کمی کو وہ اپنی توہین سمجھتا ہے، حالانکہ دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ دے کر بھی آزماتے ہیں اور لے کر بھی آزماتے ہیں۔ پھر انسانوں کو 4 چیزوں کی تنبیہ کی گئی، ایک تو یتیم کا احترام کرنے کا حکم ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہے، اور خود کھلائے یا دوسروں کو ترغیب دے دے، اور مال میراث کی صحیح تقسیم کا حکم ہے، اور مال سے محبت نہ کرنے کا حکم ہے، اور آخر میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب جہنم بھی آ جائے گی، فرشتے بھی آ جائیں گے، اللہ رب العزت کا دربار ہوگا، اس وقت انسان سمجھ جائے گا کہ مجھے
صحیح کام کرنے چاہیے تھے. اس وقت انسان خواہش کرے گا کاش میں نے آج دنیا کے لیے، اس دنیا سے آج کے دن کے لیے صحیح اعمال کیے ہوتے. لیکن ظاہر ہے اس وقت پھر اللہ کا بڑا سخت عذاب ہوگا، اللہ کی سخت پکڑ ہوگی، اللہ انسان کو باندھیں گے اور پھر جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ کے عذاب کی طرح کسی کا عذاب نہیں ہے، اللہ کی پکڑ کی طرح کسی کی پکڑ ہے. آخر میں فرمایا کہ نیک لوگوں کو اعلان ہوگا کہ جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ، اللہ آپ سے راضی ہے، تم اللہ سے راضی ہو، اور میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ اعلان قیامت والے دن بھی ہوگا، اور اللہ کے نیک بندوں کی روح جب ان کی جسم سے جدا ہوتی ہے اس وقت بھی ان کو بشارت ملتی ہے. دعا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان